السلام علیکم ایوری ون. میں نیوز کی دنیا سے بہت دور رہتا ہوں جسٹ بیکاز آف آل دیٹ نیگیٹیوٹی. لیکن مجھے ابھی کسی نے کوئی کلپ بھیجا، میرے ٹیم ممبر نے ہی بھیجا. ہمارے آئی ٹی منسٹر نے اپنا ایک ویژن دیا ہے کہ ٹیکنالوجی میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا. انہوں نے ایک لائحہ عمل دیا اینڈ آئی ٹرولی اپریشیٹ دیٹ، آئی انڈورس دیٹ، کیونکہ میں ٹیک کا آدمی ہوں، ٹیکنالوجی میں اتنا ایکسل کر کے یہاں تک آیا ہوں. تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز مجھے لگتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید وہ کہیں پہنچ جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے. دنیا میں، پاکستان میں پرٹیکولرلی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بالکل گراس روٹ لیول سے اٹھے ہوں، جو کہ ایک گاؤں میں کسی بچے کی زندگی سے بھی واقف ہوں، اور جائٹیکس کے اندر جو ٹاپ ٹیک جائنٹس ہیں ان کے آنر کے مائنڈ سیٹ سے بھی واقف ہوں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ون آف دیم. کیونکہ میں ان دونوں دنیا کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں کچھ چینجز، کچھ سجیشنز اپنے ہینڈل کے تھرو، جو اللہ نے مجھے یہ ایک اسٹرینتھ دی ہے جو میرے پاس لاسٹ ایئر تک نہیں تھی، کیونکہ اب میرے پاس ہے، تو آئی بلیو یہ میرا فرض ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی ڈومین کے اندر میں سجیشن دے سکتا ہوں. آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں پالیٹکس پہ جا کے سجیشن دوں. جو چیز میرے ڈومین میں نہیں ہے میں کبھی اس پہ جا کے سجیشن دوں، بٹ دس از مائی ڈومین. اور ابھی میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیک ایگزیبیشن سے ہو کے آ رہا ہوں. بیفور آئی موو آن، میں اگین بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ٹرولی اپریشیٹ دیٹ ویژن. میں اس پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، امپلیمنٹیشن کے لیے کیا سٹرکچر ہوگا. اگر کوئی شخص اچھا سوچ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اکیلا شخص تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک ہم سب ساتھ میں نہ کھڑے ہوں. تو وہ پریس کانفرنس دیکھ لیجئے گا ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب کی. آن ٹاپ آف اٹ میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا جو کہ اس میں مسنگ تھیں اکارڈنگ ٹو می. کہ سب سے پہلے جو ہمارا گیپ ہے نا، کہ فری لانسنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسنگ کو یوٹیوب پہ سکھایا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے لحاظ سے، اپنے انداز میں، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق فری لانسنگ سکھا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنے لحاظ سے اے آئی کے سیکھنے میں لگا ہوا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈائزڈ فری لانسنگ ٹریننگ کا ایک کریکولم ڈیزائن کرنا چاہیے جو پاکستان کے ٹاپ فری لانسرز ہیں ان کے اپروول کے بعد. اور پھر یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ تمام یونیورسٹیز اینڈ کالجز وہ سٹینڈرڈائزڈ کریکولم پڑھائیں گے، اور یہ مینڈیٹری ہوگا کہ یہ ہر کلاس میں، ہر سی ایس کی کلاس میں ایٹ لیسٹ پڑھایا جائے. باقیوں میں بھی لازمی ہے لیکن ہر سی ایس کی کلاس میں یہ پڑھایا جائے، مینڈیٹری کر دیں. چھوٹا سا چینج ہے. نمبر 2، اے آئی کا ایک سٹینڈرڈائز کریکولم ڈیفائن کیا جائے. ہر بندے نے اے آئی کی اپنی ایک الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہے. کلائنٹ کچھ اور مانگ رہا ہے، دنیا کچھ اور مانگ رہا ہے، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے. اور ہم جب پوچھیں گے کہ کیا ہمارے یونیورسٹی اینڈ کالج میں اے آئی پڑھایا جا رہا ہے، جواب آئے گا ہاں پڑھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیٹسفائی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ نیچے اے آئی پڑھایا جا رہا ہے، دنیا میں اے آئی ڈیمانڈ ہے. پر سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہی دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ پریکٹیشنر بتا سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ دا اونلی پریکٹیشنر in the country. There are so many other, far better than Irfan Malik. There are so many other practitioners. Bring them on one page. جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، اور ان سے پوچھیں، ایک سلیبس ڈیزائن کرے جس پہ سب راضی ہوں، اور پھر اس کو لانچ کرے اکیڈمیا کے اندر. لیکن ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ وقت چلا گیا جب آپ اگلے 4 سال کا، 2 سال کا سلیبس ڈیفائن کر دیتے تھے. اب نہیں ہے. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہر 6 مہینے بعد ایک باڈی ہونی چاہیے جس کی میٹنگ ہونی چاہیے کہ اگلے 6 مہینے اے آئی میں کیا پڑھایا جائے گا، کیا چینجز کیے جا سکتے ہیں، ٹویکس. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ پورا سلیبس اڑا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر 6 مہینے بعد ری وزٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور اب کیا بدلا. اگر 6 مہینے نہیں کرتے تو کم از کم ہر سال وہ ریوائز ہو کے ایشو ہو، اور سارے یونیورسٹیز اینڈ کالجز اس کو اڈاپٹ کریں اسٹینڈرڈائز میتھڈ میں. لیکن مسئلہ یہاں نہیں حل ہوگا. اس سے ایک سٹیپ، کمپلیکیٹڈ سٹیپ اوپر جانا پڑے گا، اور وہ میں کہتا ہوں ٹرین دا ٹرینرز. کہ اگر آپ نے بڑا کمال سلیبس ڈیزائن کر لیا، چاہے وہ فری لانسنگ کا ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، یار وہ ڈیلیور کون کر رہا ہے؟ جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کا اپنا ایکسپیرینس کہاں ہے؟ ہم یونیورسٹی کا ٹیگ دے کے بچوں کو ایڈمیشن لیتے ہیں کہ یہ فلاں یونیورسٹی ہے، بڑی یونیورسٹی ہے، زیادہ فیس ہے، بڑے شہر میں ہے. ہم یونیورسٹی کا ٹیگ دیکھتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کون پڑھانے لگا ہے؟ آپ کے اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی سرجری ہونی ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو آپ ڈاکٹر دیکھ کے جاتے ہو کہ کون سا ڈاکٹر سرجری کرے گا.
آپ یہ نہیں داغ جاتے کہ فلاں ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. اگر آپ کو شعور ہے اور مریض کرٹیکل سچویشن میں تو وہ پہلے ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس نے زندگی میں کیا کیا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر پڑھانے والا, ہر بندہ وہ جو یہ نالج ڈلیور کر رہا ہے, اگر وہ ایفیکٹیولی ڈلیور نہیں کرے گا تو بچے کمپیٹنٹ نہیں نکلیں گے. اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے یہ صاف ظاہر کر دیا کہ صرف 10% لوگ امپلائیبل ہیں جو ہمارے گریجویٹس ہیں. 75,000 سے زیادہ گریجویٹس ہو رہے ہیں, ان میں سے صرف 10% امپلائیبل ہیں. کیوں ہیں؟ پھر اس چیز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہاں وہ کڑوا سٹیپ ہے, کئی سال پرانے لوگوں کو یا تو پڑھنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا. دیر آر نو ادر آپشن. لیکن بچوں کی زندگی تو تباہ نہ کریں نا, صرف خانہ پوری نہ کریں نا, پھر وہ جو ڈاٹس ہیں, وہ جو گیپس ہیں, ان کو فل کریں. ونس اگین آئی ایم شیئرنگ مائی تھاٹس, مائی ایکسپیرینس. میں غلط ہو سکتا ہوں, بٹ جو میں نے ایک گاؤں کے بچے سے لے کے ایک ٹاپ ٹیک کے جائنٹ کے آنر تک جو میں نے اسیس کیا, آئی ایم جسٹ شیئرنگ اٹ. سو ہمیں ٹرینرز کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ دیر شوڈ بی اے سرٹیفکیشنز فرام دا انڈسٹری, سافٹ ویئر ہاؤسز, کہ اگر آپ نے یہ پڑھانا ہے تو جہاں پہلے ایک سرٹن سرٹیفکیشن, اسپیشل سرٹیفکیشن ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے سی ایس پڑھانا ہے نا, کمپیوٹر سائنس پڑھانی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھانی ہے, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور وہ ڈیزائن کی جائے پریکٹیشنرز سے جو انڈسٹری میں کچھ کر چکے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو لوپ میں نہیں لیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ آئی مین ایک پولیٹیشین جس کا تعلق ہی نہیں ہے غریب آدمی سے, وہ بھی بیٹھ کے اپنے لحاظ سے فیصلے کر رہا ہے. اگر آئی ٹی میں بھی اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یار جو بھی ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں بہت کمال ہے, آپ کی سوچ کو سلام, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن پلیز اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو کور کر کے اس کو ایک غریب بچے سے کنیکٹ کریں جو نیچے بیٹھا ہوا ہے گراس روٹ لیول پہ. اور جو لوگ اپنی زندگی کے 10-20 سال ذلیل و خوار ہو کے مسٹیکس کر کے اوپر تک پہنچ گئے ہیں, ان کو آپ روپ ان کریں, ان کا اوپینین تو لے لیں. کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا. اگر آپ پاکستان کا آئی ٹی منسٹر ایلان مسک کو بھی بنا دینا تو وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, مارک زکربرگ کچھ نہیں کر سکتا, یو نیم اٹ, یو نیم اینی پرسن. عقل کل کوئی نہیں ہوتا. وی ہیو ٹو کولیبوریٹ. اور وہ کولیبوریشن اگر میرٹ پہ ہو جائے گی, وہ فیصلے اگر میرٹ پہ ہو جائیں گے تو یہ جا کے سارے لوپ ہولز فل ہو جائیں گے. This is not a political video. This is not a political statement. Do not comment that I'm talking about politics. I'm talking about جو اللہ نے مجھے دیا, اور I'm using my strength جو اللہ نے مجھے دی, یہ چینل, اور میں اپنا میسج کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے یہ سنے ہی نہ, ہو سکتا ہے کہیں تک پہنچے ہی نہ, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی کان نہ دھرے, لیکن میں جواب دہ ہوں گا کہ مجھے اللہ نے علم دیا تھا, میں نے آگے پہنچا دیا. ایٹ لیسٹ اس لیے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا کہ میں کسی ٹاپک پہ بات کروں, بٹ اٹس پینفل. جب میں جائٹیکس سے ہو کیا ہو, جائٹیکس کی بات اگر میں کر ہی رہا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیک ایگزیبیشن ہے, خدا کے لیے اگر کوئی یہ بندہ سن رہا ہے تو آئی ریئلی ریکویسٹ کہ نیکسٹ ٹائم پاکستان کو اچھی جگہ پہ رکھیے گا. میں نے انڈیا کو دیکھا, الجیریا کو دیکھا, چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بڑی اچھی جگہ دیکھا. جب ٹیک میں آپ ایک اچھی جگہ اپنا پویلین بناتے ہیں تو آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, آپ کی جو سیل ہے, آپ کی جو ڈیلز ہیں, آپ کا جو بزنس ہے وہ اوپر جاتا ہے. ایونچولی پاکستان میں پیسہ زیادہ آتا ہے. گورنمنٹ کو ایسی بڑی ٹیک ایگزیبیشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے صحیح طریقے سے. اور خاص طور پہ اس سے بھی اگر جذبہ جاگ جائے پاکستان سے پیار کا, تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جہاں ہمارے بچے, ہمارے ٹاپ فری لانسرز, وہ بچے جو سٹارٹ اپ کی دنیا میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کے ڈیلیگیٹس بنا کے فری میں صرف ایسی ایگزیبیشنز پہ بھیجا جائے, اور انہیں کہا جائے جائیں دیکھیں, ایکسپوجر لیں اور واپس آ جائیں. انٹرنیشنل ایکسپوجر کے بغیر کنویں کے مینڈک بن کے رہ جائیں گے, اور ہر بچہ نہیں افورڈ کر سکتا باہر جانا. تو اس طرح کی پالیسیز بھی تو آنی چاہیے, کیونکہ ہماری تو اسٹرینتھ ہے یہ بچے ہیں, یہ یوتھ ہے ہمارا, یہی تو کل کو کریں گے جو کریں گے. آئی ایم شیئرنگ مائی ایکسپیرینس, آئی ایم شیئرنگ مائی 2 cents. آئی ایم ہیومن, آئی کین بی رانگ. پلیز ڈو ناٹ ٹیک ایز اے پولیٹیکل ویڈیو اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. جسٹ چند سجیشن. کوئی سن لے گا ٹھیک ہے, نہیں سنے گا تو میں نے اپنا رول پلے کر دیا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تھینک یو ویری مچ.